اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم کا فرق پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بتایا جا چکا ہے۔ ان الفاظ کو یہاں دوبارہ لانے کا مقصد صرف اس بات کا اظہار ہے کہ تمام جہانوں کی ربوبیت عامہ کے تقاضے صرف اسی صورت میں پورے ہو سکتے ہیں جب ان عالمین کا پروردگار رحمان بھی ہو اور رحیم بھی ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم نہ ہوتا تو یہ دنیا کبھی آباد نہ رہ سکتی، بلکہ کب کی فنا ہو چکی ہوتی۔ مالک یوم الدین روز جزا و سزا کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین بدلے کے دن کا۔ دین کے مختلف معانی ہیں۔ دین کا لفظ قرآن میں مدرجہ ذیل 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی مکمل حاکمیت اور اسی کا دوسرا پہلو یا لازمی نتیجہ ہے، اور دوسرے نمبر پر انسان کی مکمل عبودیت جیسے ارشاد الہی ہے وَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ سورہ زمر۔ لہذا خالصتاً اسی کی عبادت کرو۔ سن لو، مکمل حاکمیت خالصتاً اللہ ہے، یعنی خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے۔ ان دونوں آیات میں دین کا لفظ مذکورہ والا دونوں معنی دے رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر دین کا معنی قانون، سزا، جزا یا تعزیرات جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، جیسا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 میں ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی شان کے لائق نہ تھا، ممکن نہ تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو رکھ سکتا۔ قانون، سزا و جزا کو نافذ کرنے کی قوت جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ سورہ واقعہ آیت نمبر 86۔ پھر اگر تم سچے ہو اور قانون کی گرفت سے آزاد ہو تو جب جان لبوں پہ آ جاتی ہے اسے لوٹا کیوں نہیں لیتے؟ اور اس آیت میں دین کا لفظ مدرجہ والا 4 معنی میں آ رہا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ کی معرفت کا ذکر ہے۔ اس 5ویں آیت میں روز آخرت پر ایمان اور روز آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عملی اقتدار و اختیار کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے اچھے اعمال کا اچھا اور برے اعمال کا برا بدلہ دے گا۔ وہ ایسا بدلہ دینے کی اور اپنے اس فیصلہ کو نافذ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اعمال کے بدلہ کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے ضابطے اور قوانین ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر مذکور ہے۔ مثلا یہ کہ نیکیوں کا بدلہ اللہ جسے چاہے گا بہت زیادہ بھی دے سکتا ہے، مگر برائی کا بدلہ اتنا ہی دے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی۔ یا یہ کہ ایک کے جرم کی سزا دوسرے کو نہیں دی جائے گی، یا یہ کہ کوئی مجرم کسی صورت میں سزا سے بچ نہیں سکتا۔